سوال ہے سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام علیہ رضوان، تابعین، دیگر بزرگان دین، اللہ کے نیک بندوں اور بعض دیگر مخلوقات کے مختلف لوگوں کے ساتھ کیے گئے سوالات جو ہم اپنے پروگرام میں شامل کیا کرتے ہیں، آج بھی ہم حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام، جو فرشتوں کے سردار ہیں، سید الملائکہ، جبریل امین کے سوالات آج ہم اپنے پروگرام میں شامل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام مختلف مواقع پر مختلف جو ہے وہ انداز میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے اور مختلف طرح کی چیزوں کے بارے میں سوالات کیا کرتے تھے، اور بعض اوقات ان کا یہ سوالات کرنا، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنا، یہ اس طرح ہوا کرتا تھا تاکہ آپ سوال کریں اور لوگ اس سے علم حاصل کریں، صحابہ کرام علیہ رضوان سیکھیں۔ اور حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام مختلف صورتوں میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے سوالات اس میں کچھ شامل کریں گے، اور انشاءاللہ الرحمن بقیہ جو سوالات آپ کے جو بعض روایات میں احادیث مبارکہ میں موجود ہیں وہ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں شامل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ کے چہرے انور پر خوشی کی آثار نمایاں تھے، یعنی چہرے انور سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ حضور علیہ السلام بہت خوش ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرماتے میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور حضور علیہ السلام کا تو مبارک انداز ہی ایسا تھا کہ اللہ اکبر، بندہ زیارت کرے چہرے مصطفیٰ کی تو غم غلط ہو جایا کرتے تھے، اور پھر خوش و خرم ہو۔ اللہ اکبر۔ اور خوشی کس بات کی تھی؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جبرائیل امین نے مجھے آ کر خبر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو کوئی آپ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 بار رحمتیں بھیجتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، اور آپ کا آنا، آپ کا پوچھنا، سوالات کرنا، یہ مختلف جو ہے وہ اس کی حکمتیں ہوا کرتی تھی۔ لیکن پہلے حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام کا ایک سوال جو آپ نے فرعون سے کیا تھا، اللہ اکبر، اس کو شامل کرتے ہیں۔ وہ سوال کیا تھا اور فرعون سے پوچھنے کی وجہ کیا تھی، اور پھر اس نے کیا جواب دیا، انشاءاللہ یہ سب کچھ شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ بعض تفاسیر کے اندر، جیسے تفسیر مدارک کے اندر، بعض اور تفاسیر کے اندر بھی یہ واقعہ جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام فرعون کے پاس ایک تحریری سوال لے کر آئے، اور آپ ظاہر سی بات ہے کہ اپنی اصل جو فرشتوں کی جو حالت ہے اس میں نہیں تھے، بلکہ ایک اجنبی کے روپ میں آپ تشریف لائے اس کی شکل میں،
اور آپ نے وہ جو سوال تھا، وہ جو ایک تحریری سوال تھا، اس کا مضمون یہ تھا کہ ما قول الامیر فی عبد، کہ ایسے غلام کے بارے میں بادشاہ کا کیا حکم ہے۔ فرعون بادشاہ تھا اس وقت، تو اس سے پوچھا آپ نے تحریری طور پر ایک سوال اس کو دیا، جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ نشأ فی مالہ و نعمتہ فکفر نعمتہ وجحد حقہ وادعى السیادہ۔ اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ اس غلام کے بارے میں بادشاہ کیا کہتا ہے کہ جس نے ایک آدمی کے مال نعمتوں پر پرورش پائی، جو بادشاہ تھا، جو اس کا سردار تھا، مال بھی اس کا ہے، نعمتیں بھی اس نے دی ہیں، غلام استعمال کرتا رہا، اس سے پروان چڑھتا رہا، اپنی ضرورتوں کو پورا کرتا رہا، آسائشیں جو ہے وہ اس نے اس سے فوائد حاصل کیے۔ فکفر نعمتہ، پھر اس نے کیا کیا، ناشکری کی اور اپنے مالک کے سردار کے حق کا انکار کر دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ شکر گزار ہوتا، احسان مند ہوتا اپنے سردار کا، لیکن اس نے سردار ہی کا انکار کر دیا، اس کی نعمتوں ہی کا منکر ہو گیا۔ اور پھر ساتھ میں کیا کیا، وادعى السیادہ، اور خود جو ہے وہ سردار ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اس نے کہنے لگا یہ مال وال کسی کا کچھ نہیں ہے، میں ہی ہوں سب کچھ، جو کچھ ہوں سرداری میرے پاس ہے۔ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے وہ ایک تحریری سوال جو تھا، سوال نامہ اس کی طرف بڑھایا کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہو جس نے ایک سردار کے مال سے فائدہ اٹھایا، اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا، اور پھر کیا کیا، اس نے سیادت کا، سردار ہونے کا خود دعویٰ کر دیا کہ میں سردار ہوں، جس نے اس کی پرورش کی تھی اس کے احسان کو اس نے بھلا دیا، تو اب ایسے کے بارے میں بادشاہ کیا کہتا ہے، فرعون کیا کہتا ہے؟ یہ سوال تھا جبرائیل امین علیہ السلام کا، اور اس میں حکمت کیا تھی یہ انشاءاللہ الرحمن آگے عرض کرتا ہوں۔ اب فکتب فرعون فیہ، اب فرعون نے نا اس کے اوپر لکھا، کیا لکھا؟ اس نے کہا یقول ابو العباس ولید بن مصعب، یہ اس کا نام تھا، ولید بن مصعب۔ ابو العباس ولید بن مصعب کہتا ہے جزاء العبد، ایسا بندہ جو پہلے غلام تھا اور اب وہ خود آقا ہونے کا دعوے دار بن گیا، چاہیے تو یہ تھا کہ آقا کی نعمتوں کا شکر گزار بنتا، اس کی نعمتوں سے جو فائدہ اٹھایا، اس کے مال سے جو فائدہ اٹھایا، چاہیے تو یہ تھا کہ اس کا احسان مند رہتا، لیکن ناشکری کی ہے، خود جو ہے وہ آقا کی جگہ لینے کی کوشش کی ہے، خود سردار بننے کا دعوے دار بن گیا ہے۔ کہنے لگا میرے نزدیک اس کی سزا یہ ہے کہ اسے سمندر میں غرق کر دیا جائے۔ فرماتے ہیں مفسرین کرام کہ اب یہ کیا تھا، حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے اس سے یہ بات لکھوا لی اور تشریف لے گئے۔ جب فرعون سرکشی کے اندر بڑھا اور اللہ تبارک و تعالی نے اسے دریا میں غرق فرمایا، جب یہ غرق کیا جانے لگا نا، تو اب حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام وہی جو اس کا لکھا ہوا تھا وہ لے کر آئے، اور آپ نے کیا کیا، آپ نے اس کے سامنے کر دیا، فرمایا یہ تیرا فتویٰ تھا، یہ تیرا حکم تھا، اللہ تبارک و تعالی نے تجھے نعمتیں دی، تجھے مال عطا فرمایا، تجھے چاہیے یہ تھا کہ تو شکر گزار بنتا، تو نے کیا کیا، انکار کیا نعمتوں کا، اور خود خدا ہونے کا دعوے دار بن گیا معاذ اللہ۔ اور تیرا فیصلہ اس بندے کے بارے میں یہ تھا کہ جو ایسا کرے اسے دریا میں غرق کر دینا چاہیے، لہذا تجھے تیرے اپنے جواب کے مطابق، تیرے اپنے فیصلے کے مطابق یہاں دریا میں غرق کیا جا رہا ہے۔ فعرفہ، وہ جو خط، وہ جو بات تھی، اسے دیکھ کر وہ فرعون نے پہچان لیا، جان لیا کہ یہ تو میرا اپنا لکھا ہوا ہے۔ تو یوں حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام کا یہ سارے کا سارا کام کرنا، آنا، سوال پوچھنا، یہ اس لیے تھا کہ جو سزا یہ اپنے لیے مقرر کرے پھر اسے وہی سزا دی جائے، اور ایسے ہی ہوا، اسے دریا کے اندر غرق کر دیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے یوں اس کے ظلم سے، اس کے جبر سے لوگوں کو نجات عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوا کرتے تھے۔ ایک بار حدیث پاک ہے، مشکات شریف کے اندر بھی موجود ہے، دیگر اور احادیث مبارکہ کی کتابوں کے اندر، صحیح ابن حبان وغیرہ میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، ان حبرا من الیہود سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہودیوں کا ایک عالم تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس آیا،
اور اس نے ایک سوال کیا، کیا ای البقاء خیر، اس نے کہا زمین کا وہ کون سا حصہ ہے جو خیر والا ہے، جو بہتر ہے، جو بہترین ہے، زمین کی وہ جگہ کون سی ہے وہ بتائیے۔ فسکت عنہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ اللہ اکبر، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک انداز، کیا بات ہے۔ عام طور پر آدمی خاموش اس چیز سے ہوتا ہے جس کے بارے میں معلوم نہ ہو، لیکن یہاں معاملہ جدا ہے۔ یہاں خاموش رہنا لا علمی کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ یہاں آج سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کا معاملہ تھا۔ دراصل وہ کیا تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار فرمائی۔ اب کیا ہوا، وقال اسکت، آپ نے ارشاد فرمایا اس سے، وہ جو یہودیوں کا عالم تھا اس سے فرمایا روکو، ٹھہرو، خاموش رہو، حتی یجیء جبریل، ارشاد فرمایا جب تک کہ جبریل نہیں آ جاتے میرے پاس۔ اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے یہ فرمایا۔ اچھا ادھر کیا ہوا، فسکت، وہ خاموش ہو گیا، رک گیا، ٹھہر گیا۔ تو ادھر جو ہے نا وجاء جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، ادھر سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، حاضر ہوئے۔ فسأل، حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضور نے ان سے پوچھا، کیا بات پوچھی، وہی ای البقاء خیر، یہ جو یہودیوں کے عالم نے سوال کیا ہے کہ بہتر جگہ کون سی ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی بات جبرائیل امین سے پوچھی۔ اللہ اکبر، تو جبرائیل امین نے کیا کہا، کہتے ہیں مل مسئول عنہا بعلم من السائل، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس سے سوال کیا گیا ہے نا وہ سائل سے بڑا عالم نہیں، زیادہ جاننے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز کیسا ہے، اور سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی۔ اس جملے کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اور انہوں نے یہ کہا ولیکن اسأل ربی تبارک و تعالی، بعض روایات میں یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ کہا نا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کریم سے پوچھو، اللہ کریم سے سوال کرو کہ ای البقاء خیر، کون سی جگہ بہتر ہے۔ تو حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، یا رسول اللہ میں اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کروں، مجھے تو حکم ہوتا ہے، میں تو پیغام لے کر آتا ہوں آپ کی بارگاہ میں، لیکن اللہ کریم کی بارگاہ میں میں سوال کروں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم؟ حضور نے فرمایا آج سوال کرو۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ابھی یہ مجلس گرم ہی تھی کہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام لوٹ کر بھی آئے، اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پھر واپس آئے۔ اب واپس آ کر جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ اکبر، بڑے ایمان افروز الفاظ ہیں، اور حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو جانا تھا، اس نے حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کچھ عطا کر دیا، خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ واپس آئے تو اللہ اکبر عرض کرتے ہیں ثم قال جبریل یا محمد انی دنوت من اللہ دنوا ما دنوت منہ قط، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جتنا آج مجھے اللہ تبارک و تعالی کا قرب نصیب ہوا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آج سے پہلے کبھی رب کا اتنا قرب نصیب نہیں ہوا۔ ہمیشہ رب کی بارگاہ سے فرمان لے کر حضور کے پاس آیا کرتے تھے، لیکن آج حضور کا پیغام لے کر جب اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، واپس آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج سے پہلے اتنا رب کا قرب کبھی نصیب نہیں ہوا، کبھی نہیں ملا۔ حضور نے ارشاد فرمایا وَكَيْفَ كَانَ يَا جبریل، جب انہوں نے کہا نا کہ یا رسول اللہ آج بڑا قرب نصیب ہوا ہے، تو حضور نے فرمایا كَيْفَ كَانَ يَا جبریل، کیسے، کتنا قرب نصیب ہوا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان بینی و بینہ 70,000 حجاب من نور، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے
اور رب کے درمیان صرف 70,000 نور کے پردے رہ گئے، یعنی پہلے زیادہ ہوتے تھے لیکن آج اللہ کریم کا قرب نصیب ہوا، اتنے رہ گئے۔ تو فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں فقالا، تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا شر البقاء اسواقها وخیر البقاء مساجدها، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شر البقاء، بدترین جگہ جو زمین میں ہے نا وہ بازار ہے، اور وخیر البقاء، سب سے بہترین جگہ جو ہے وہ کیا ہے؟ مساجدها، ارشاد فرمایا وہ جگہ مسجدیں ہیں، مسجدیں زمین کی بہترین جگہ ہے۔ مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ایمان افروز شرح ہے، سماعت فرمائیے۔ فرماتے ہیں خیال رہے کہ ہمیشہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام رب کے بھیجے ہوئے حضور کے پاس آیا کرتے تھے، آج محبوب کے بھیجے ہوئے رب کے پاس گئے، اور پیارے کا قاصد بھی پیارا ہوتا ہے، اس لیے رب نے انہیں سدرا سے کہیں آگے بلا لیا۔ مقام کیا ہے؟ سدرا پر رک جانا ہے آپ کا، لیکن فرماتے آج حضور نے بھیجا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قاصد بن کے گئے ہیں، تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں اللہ کریم نے انہیں کیا؟ سدرا سے آگے بلا لیا، قرب نصیب ہوا۔ فرماتے معراج میں آگے نہ بڑھے، معراج کی شب یہاں رک گئے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آگے گئے۔ فرماتے ہیں کہ وہاں حبیب و محبوب کے تخلیہ کا وقت تھا، خدام کو علیحدہ رہنا چاہیے تھا۔ فرماتے ہیں یہ سارا قصہ جبرائیل امین کی اس عزت افزائی کے لیے تھا، وہ اس نے سوال کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ یوں حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوا۔ فرماتے اس سے پہلے وہ جو 70,000 پردوں کا تھا نا، مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے اس سے پہلے لاکھوں پردے ہوا کرتے تھے، لیکن آج 1,00,000 سے بھی کم رہ گئے حضور علیہ السلام کے بھیجنے کی برکت سے۔ فرماتے ہیں کہ شیخ نے فرمایا، شیخ عبدالحق مدثر دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ پردے مخلوق کے لحاظ سے نہ خالق کے لحاظ سے، یعنی مخلوق حجاب میں ہے نہ کہ خالق، جیسے نابینا سے آفتاب چھپا ہے مگر حجاب اس کی آنکھ پر ہے نہ کہ سورج پر۔ فرماتے ہیں خیال رہے کہ ہم لوگ ظلماتی حجابوں میں ہیں اور ملائکہ نورانی حجابوں میں، نورانی پردوں میں ہیں۔ تو یوں اس شخص کا سوال کرنا، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اس پر خاموشی اختیار فرمانا، اور پھر حضرت جبرائیل امین کا آنا، ان سے پوچھنا، پھر انہیں اللہ کریم کی بارگاہ میں بھیجنا، پھر ان پر شفقت، عنایت اور اللہ کریم کا وہ قرب جو خود فرماتے ہیں کہ پہلے اتنا قرب نصیب نہیں ہوا جتنا آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بھیجنے کی برکت سے مجھے قرب نصیب ہو رہا ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں، یہ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عزت افزائی بھی، اور اس کے اندر ہمارے سیکھنے کے لیے یہ ہے کہ ہم اپنا وقت زمین کی ان جگہوں پر زیادہ گزاریں جو خیر البقاء ہیں، جو بہترین جگہ جنہیں کہا گیا ہے، اور وہ بہترین جگہیں کیا ہیں؟ وہ مسجدیں ہیں۔ ہم غور کریں ہمارا وقت کہاں گزرتا ہے، کس انداز میں گزرتا ہے۔ بازار بھی آپ دیکھیے، اگر بندہ وہاں دین پر عمل کرنے کے لیے جاتا ہے، ثواب کمانے کے لیے، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، دین اور شریعت پر عمل کرنے کے لیے، جیسے بعض اوراد ہیں، بعض وظائف ہیں، بعض دعائیں ہیں جن کو بازار میں پڑھنے کی برکت ہے، جب تو جانا یقیناً فائدے سے خالی نہیں ہے، لیکن اگر خام خواہ وقت گزارنے کے لیے جا رہا ہے اور کوئی مقصد بھی نہیں ہے، بلا وجہ جا رہا ہے، تو پھر بندے کو اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ میں وقت کو کہاں صرف کر رہا ہوں، کہاں گزار رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو بہترین مقامات ہیں، جو مسجدیں ہیں، اللہ کریم ان میں اپنا وقت زیادہ سے زیادہ گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام، آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دفعہ حاضر ہوئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان سے پوچھا، جبرائیل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آئے تو آپ نے پوچھا، فرمایا هل اصابک من هذه الرحمت شیء، فرمایا جبریل کیا ہماری رحمت سے تمہیں بھی کچھ حصہ ملا ہے؟ جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی مجھے آپ کی رحمت سے حصہ ملا ہے۔ پہلے مجھے برے خاتمے کا خوف رہتا تھا،
پھر جب آپ پر نازل ہونے والے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے ان الفاظ سے میری تعریف بیان فرمائی، میری تعریف کی کیا؟ ذی قوت عند ذی العرش مکین، ترجمہ کنز العرفان، جو قوت والا ہے عرش کے مالک کے حضور عزت والا ہے۔ اور یہاں ذی قوت سے مراد حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام کی ذات ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے نا، آپ پر قرآن اترا اور اللہ کریم نے فرمایا کہ عرش والے کے، عرش کے مالک کے حضور وہ جو قوت والا ہے نا، ذی قوت، وہ کیا ہے؟ وہ عزت والا ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، مجھے امان حاصل ہو گئی، وہ جو برے خاتمے کا خوف تھا نا وہ باقی نہ رہا، اور سبب اس کا کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی رحمت سے حصہ پانا، حصہ ملنا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی رحمت سے حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام کو ایسا حصہ عطا فرمایا کہ انہیں بھی امان نصیب ہو گئی، اور وہ جو برے خاتمے کا خوف تھا وہ اللہ کریم نے ان سے دور فرما دیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے خاتمے کے حوالے سے فکر مند رہیں۔ سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام اس آیت کے نزول سے پہلے فرماتے ہیں، یا رسول اللہ میں فکر مند رہتا تھا، مجھے اور آپ کو، جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے ایمان کے بارے میں اور بالخصوص اپنے خاتمے کے بارے میں فکر مند رہیں، کہ اللہ کریم ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے، برے خاتمے سے بچائے، اللہ تبارک و تعالی حسن خاتمہ کی نعمت نصیب فرمائے، اچھا خاتمہ فرمائے، خیر پر خاتمہ فرمائے، ایمان پر اور اسلام پر اللہ تبارک و تعالی خاتمہ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مفید سوالات کر کے اچھا علم حاصل کرنے اور پھر اس علم پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سوال ہے، سوال ہے، سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے۔